انسان کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ صدیوں بعد ہمارا نام لینے والا کوئی ہوگا۔ کیا صدیوں بعد وہ اس بات پر غور کریں گے کہ ہم کون تھے؟ کیا ہمارا عمل صدیوں تک گونجتا رہے گا کہ ہم کتنے دلیری سے لڑے؟ کیا اجنبی لوگ ہمارا نام سنیں گے؟ آج اگر ہم 50 سال بعد زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم اجنبی لوگوں میں گرے ہوئے ہیں۔ میرے ماں باپ دادا دادی گھر میں نہیں بلکہ گھر پرائے لوگوں کے حوالے ہیں۔ ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخی مقامات ضرور دیکھنی چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد علی ہے اور آج ہم موجود ہیں پاکستان کی سب سے تاریخی مقامات میں سے ایک شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مغل بادشاہوں کی یادیں، تاریخ کی داستانیں اور فن تعمیر کی شاہکار موجود ہے۔ آئیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ گردوارہ ہے لیکن اس کو بند کیا گیا ہے۔ ٹو ایڈلٹس۔ یہ ہے لاہور کی شان، تاریخ کا وہ باب جو وقت کے ساتھ اپنی عظمت کا نشان برقرار رکھی ہوئی ہے۔ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد، جہاں ہر اینٹ میں ایک کہانی چھپی ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس تاریخی سفر پر، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ اینٹیں پرانی ہو سکتی ہیں لیکن کہانیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ شاہی قلعہ لاہور، جہاں ہر دیوار کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شاہی قلعے کی دیواروں میں خفیہ سرنگیں ہوا کرتی تھی جنہیں مغل دور میں دشمنوں سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں شاہی قلعے میں بے پناہ خزانے چھپائے گئے تھے، جن میں قیمتی زیورات، سونے چاندی کے برتن اور قیمتی ہیرے اور جواہرات شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور کوہ نور ہیرے کو بھی کچھ وقت کے لیے شاہی قلعے میں ہی رکھا گیا تھا۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب انگریزوں نے 1849 میں لاہور پر قبضہ کیا تو وہ مہاراجہ کے خزانوں کو تلاش کرنے کے لیے شاہی قلعے کے سرنگوں میں داخل ہوئے، لیکن ان میں سے کچھ سپاہی ان سرنگوں میں لاپتہ ہو گئے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ بعض روایات کے مطابق سرنگیں اتنی پیچیدہ اور لمبی تھیں کہ ان میں راستہ بھٹک جانا عام بات تھی۔ آج بھی شاہی قلعے میں کچھ مقامات عام عوام کے لیے بند ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں مزید خفیہ راستے اور کمرے موجود ہو سکتے ہیں۔ ہاتھی پیر ہے، یہ شاہ برج دروازہ ہے اور شیش محل میرے لیفٹ سائڈ پر ہے، دیوان خاص بھی میرے لیفٹ سائڈ پر ہے۔ دوستوں، ہم اس وقت کھڑے ہیں شاہی قلعے کے عظیم دروازے کے سامنے، جہاں کبھی مغل بادشاہوں کے ہاتھی، فوجی اور گھوڑے گزرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ یہ شاہ جہاں کا محل ہے، 9 لکھا بنگلہ، سٹار روم، ماردرا، رنجیت سنگھ کی عدالت، پھانسی گھاٹ۔ اچھا، سارے ادھر ہیں۔ 100 روپے کا ٹکٹ ہے۔ بڑی مہربانی، ٹکٹ بھی دکھائیں۔ یہ لیں جی، یہ 100 روپے کا ٹکٹ ہے۔ شاہ جہاں کا محل جو لاہور قلعے کے اندر واقع ہے،
مغل بادشاہ شاہجہان کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ محل مغل طرز تعمیر کی شاندار مثال ہے، جس میں سنگ مرمر، شیشے کا کام، باریک نقش و نگاری نمایاں ہیں۔ محل کے اندر موجود شیش محل اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، جہاں دیواروں اور چھتوں پر روشنی کی چڑھائی کی گئی ہے، جو روشنی پڑنے پر جلملانے لگتی ہیں۔ محل میں فارسی اور مغل طرز کی نقش و نگاری کی گئی ہے، جو مغلیہ دور کی فنکارانہ مہارت کو ظاہر کرتی ہے۔ شاہی دربار کے لیے مخصوص ایک حصہ، جو بالکل محل کے سامنے ہے، جہاں بادشاہ خاص مہمانوں سے ملاقات کرتا تھا۔ محل کے ارد گرد خوبصورت باغات اور پانی کے فوارے ہیں، جو مغلوں کی جمالیاتی حسن کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ محل شاہجہاں کی نفاست پسندی اور تعمیرات میں دلچسپی کا بہترین نمونہ ہے۔ شاہجہاں کے محل کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ محل صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک خواب جیسا لگتا ہے، جہاں روشنی اور عکس کا کھیل کمال کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ یہ محل ایسا ہے کہ اگر آپ ایک موم بتی جلائیں تو ہزاروں ستاروں کی جلملاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ مغلوں نے شیشے کے ٹکڑوں کو اس طرح لگایا ہے کہ وہ روشنی کو حیرت انگیز طریقے سے منعکس کرتے ہیں۔ یہاں کے سنگ مرمر کو اس مہارت سے تراشا گیا ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا لگتا ہے جیسے پتھر نہیں بلکہ چمکتا ہوا پانی بہہ رہا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے بھی ایسے ہی خوبصورت محلات تعمیر کرائے تھے، جن میں تاج محل سب سے نمایاں ہے۔ چاندنی رات میں شیش محل کا منظر اور بھی دلکش ہو جاتا ہے، جیسے کوئی خواب حقیقت میں ڈل گیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہوں نے شاہی قلعے میں خفیہ سرنگیں اور زیر زمین کمرے بنوائے تھے، جو نہ صرف دشمنوں سے بچاؤ کے لیے تھے بلکہ ان کا استعمال ایمرجنسی رستوں کے طور پر بھی ہوتا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق یہ سرنگیں لاہور کے مختلف مقامات جیسے شالامار باغ، دریائے راوی اور یہاں تک کہ دہلی تک جاتی تھی۔ یہ قلعہ تاریخ کی سینے پر کدا ہوا ایک ایسا شاہکار ہے جہاں ہر اینٹ مغل عظمت کی گواہ ہے۔ شاہی قلعہ لاہور کی دیوان خاص میں ایک مخصوص جگہ ہے، جہاں کھڑے ہو کر آہستہ سے بولیں تو آواز گنبد سے ٹکرا کر دور تک سنائی دیتی ہے۔ یہی مغل دور کی ساؤنڈ انجینئرنگ کا کمال ہے۔ شاہی قلعہ لاہور میں واقع کالے پانی کا خفیہ قید خانہ، جہاں روشنی کی ایک کرن بھی سزا یافتہ قیدی کے نصیب میں نہیں تھی۔ بند ہے یہ قید خانہ یہی ہے؟ جی قید خانہ یہ، لیکن اب یہ بند ہے۔
یہ تو تھا لاہور کا شاہی قلعہ، لیکن لاہور کی تاریخ یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی ویڈیو میں ہم جائیں گے بادشاہی مسجد کے دلکش نظاروں کی جانب، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔